سعودی عرب کی امریکہ سے ناراضگی، چین سے قربت اور خطے کے اختلافات کو ختم کر کے اتحاد قائم کرنے کی کوششیں امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکی اور ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض پہنچ چکے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن۔ آپ اسکرین پر یہ تصویر دیکھیں، ایک طرف سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان ہیں اور دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 1.5-2 سالوں کے دوران سعودی عرب نے لگاتار ایسا فیصلہ کیا جس سے امریکی مفاد کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ ریکویسٹ کرتا رہا، درخواست کرتا رہا سعودی عرب سے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرے اور سعودی عرب اپنی مرضی سے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا رہا اور امریکہ کا نقصان ہوتا رہا۔ اور سب سے بڑا فیصلہ رہا سعودی عرب کا تیل کی پیداوار میں کم کرنے کا۔ امریکہ لگاتار سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں اضافہ کر دے اور سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کمی کر دی۔ جب اوپیک ممالک کی میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے ریکویسٹ کی تھی کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کرے، لیکن سعودی عرب نے کم پیک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا سیدھا اثر امریکہ کی معیشت پر پڑا، وہاں کی مہنگائی پر پڑا، کیونکہ جیسے ہی سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا، امریکہ میں مہنگائی بڑھ گئی، وہاں کی معیشت کو نقصان ہوا اور یہ سیدھے امریکہ کو سعودی عرب کی طرف سے آنکھیں دکھانا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ان دونوں روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کر لیا اور اس سے بھی بڑا کام سعودی عرب نے یہ کیا کہ چین سے سعودی عرب کی قربت بڑھ گئی اور چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور ان دونوں ملکوں یعنی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو آپس میں لڑا کر کے امریکہ ہمیشہ اپنا مفاد حاصل کرتا رہا ہے اور ان دونوں ملکوں کا آپس میں مل جانا، اپنے سفارتی رشتے کو بحال کر لینا امریکہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے۔ اور اسی وجہ سے جرمنی کے ایک اخبار ڈوئچے ویلے نے امریکہ کے تھنک ٹینک ادارہ فاؤنڈیشن آف ڈیفنس فار ڈیموکریسیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے اس دورے کا بنیادی مقصد ہے سعودی عرب کو بتانا کہ چین سے اپنے تعلقات کو کم کرے، واشنگٹن یعنی امریکہ سے اپنے تعلقات کو دوبارہ پہلے کی طرح بحال کرے، کیونکہ سعودی عرب کا فائدہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے محمد بن سلمان کو امریکی وزیر خارجہ کہ چین سے زیادہ رشتہ بڑھانے میں یا چین سے قربت رکھنے میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے پالیسی کی سطح پر۔ تو یہ واضح ہے کہ محمد بن سلمان کی جو حالیہ خارجہ پالیسی رہی ہے اس سے امریکہ شدید پریشان ہوا ہے اور اسی وجہ سے انٹونی بلنکن کو سعودی عرب سیدھے آنا پڑا ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ تک دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ AFP کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا نے ملاقات کے دوران بات چیت کی جو باتیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان سوڈان کے معاملہ پر بات چیت۔ سوڈان میں اس وقت جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں سعودی عرب صلح سمجھوتا کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کی واپسی چاہتا ہے سوڈان سے اور یہ سعودی عرب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ امریکہ نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی ہے۔ امریکی قیادت نے، امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے اسرائیل کے ساتھ رشتہ بحال کرنے پر بھی بات چیت کی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان رشتے بہتر ہو جائے، لیکن سعودی عرب کی شروع سے مانگ ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک مستقل آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت ممکن نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرب خطے کے کئی ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنا لیا ہے، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو ایز اے ملک تسلیم نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم نہیں کیا ہے اور اس سے کسی طرح کا کوئی معاہدہ سعودی عرب نے نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب کی یہی مانگ ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک آزاد، مستقل اور خود مختار ریاست کا درجہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اسرائیل سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور یہی چیزیں خطہ میں اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو سب سے زیادہ پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کسی طرح رشتہ بحال ہو جائے۔
सऊदी अरब आने से पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल गए थे। वहाँ उन्होंने बातचीत भी की कि हम रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि सऊदी अरब का मुतालबा लगातार बरकरार है। इन दोनों इशूज़ के अलावा यमन के मसले पर भी बातचीत हुई। यमन में एक तरफ हौसी बागी है, दूसरी तरफ वहाँ की मुंतखब हुकूमत है। सऊदी अरब की क़यादत वहाँ की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। पिछले दिनों भी मीटिंग हुई सुलह समझौता की, तो शायद अमेरिका ने वहाँ दोनों ग्रुप के दरमियान सुलह समझौता कराने पर भी बातचीत की है। लेकिन इन दोनों के दरमियान बातचीत में जो सबसे अहम मुद्दा था वो यही कि सऊदी अरब चीन के साथ कुर्बत न बढ़ाए, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखे। आपने खबरों में देखा होगा कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की आमद से 2 दिन कबल सऊदी अरब ने वेनेजुएला के सदर की मेज़बानी की थी और वेनेजुएला को अमेरिका का बहुत पुराना और बड़ा हरीफ समझा जाता है। तो लगातार जो अमेरिका के मुखालिफ ममालिक रहे हैं उनसे सऊदी अरब ने अपनी कुर्बतें बढ़ाई है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की है और अमेरिका को बताया है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, हम अमेरिका के ताबे नहीं हैं। और जब से उन्होंने रूस से रिश्ता को बेहतर किया, यूक्रेन जंग के बावजूद उन्होंने तेल की पैदावार में कमी कर दी, चीन से रिश्ता बेहतर बना लिया, ये चीज़ें अमेरिका को खलने लगी, बर्दाश्त नहीं हो सकी, क्योंकि सऊदी अरब अरब रीजन में पूरे खित्ता में अमेरिका का सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त माना जा रहा था। अब सऊदी अरब के ये लाइन इख्तियार करने की वजह से खित्ते में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था अमेरिका का। ईरान पहले से ही अमेरिका मुखालिफ है, तो अब अमेरिका को मजबूर होना पड़ा और इसी मजबूरी के तहत वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को सऊदी अरब आकर के मोहम्मद बिन सलमान से बराह रास्त बातचीत करनी पड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात ज़रूर लिखिए। मकतबा शाह वलीउल्लाह एक बार फिर इस ईद उल अज़हा पर कुर्बानी सर्विसेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कुर्बानी की अदायगी सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे यहाँ दिल्ली, मुजफ्फरनगर और उड़ीसा में ये सर्विसेज दी जाती हैं। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें या लॉग इन करें www.sunnatibrahim.com।